السلام علیکم دوستوں، میں آپ کو آج 7 ہلاک کرنے والے گناہوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے کاموں سے بچو۔ صحابہ اکرام نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 7 کام کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام، وہ 7 بڑے گناہ یہ ہیں۔ آج ہم ان کے بارے میں ہی بحث کرنے والے ہیں۔ سب سے بڑا پہلا گناہ ہے کہ شرک کرنا۔ دوستو، میں آپ کو شرک کرنا کے بارے میں پہلے بتاتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی مخلوق کو عبادت، محبت، تعظیم میں اللہ کے برابر سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات میں مثلاً خالق، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، اللہ تعالیٰ کی ان صفات میں کسی اور کو شریک سمجھنا کہ کوئی اور بھی یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو کوئی اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہو تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے جادو کرنا۔ جادو آج کل بہت ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی پیسہ زیادہ ہے یا کسی کی بہن بیٹی یا خوبصورت ہے، لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تعویذ گنڈوں والوں کے پاس لوگ آج کل بہت جا رہے ہیں۔ یہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت کام چل رہا ہے۔ دوستو، ہمیں اس بہت بڑے گناہ سے بچنا چاہیے۔ اور یہ بات ہے کہ جو کوئی کسی کے پاس تعویذ گنڈے کے لیے اس طرح جائے، جادو کرے، نہ اس کی 40 دن تک نمازیں قبول ہوتی ہیں اور نہ اس کے 40 دن تک روزے قبول ہوتے ہیں، اور اگر وہ ان 40 دنوں میں اگر اس کی موت ہو جائے تو اس کی کفر کی موت ہوگی۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے کہ قتل کرنا۔ دوستو، ہمارے معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کو بلا وجہ قتل کر دیتے ہیں۔ کوئی زمین کا مسئلہ ہے یا اور کوئی مسئلہ، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، انسانی جان کا خیال نہیں کرتے۔ ارشاد ہے، جس نے کسی انسانی جان کو، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، ناحق قتل کیا، یہ ایسے ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا ہو، اور قاتل کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور چوتھے نمبر پر آتا ہے یتیموں کا مال کھانا۔ لوگ آج کل یتیموں کا مال سرے عام کھا رہے ہیں۔ کئیوں کی زمینیں، پیسے، اس طرح جو بھی ان کا مال آتا ہے ان کے حصے میں وہ کھا جاتے ہیں، یتیموں کا خیال نہیں رکھتے۔ دوستو، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ارشاد ہے، لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ پانچویں نمبر پر آتا ہے سود کھانا۔ دوستو، سود کھانا ہمارے معاشرے میں یہ ایک بہت بڑا رواج چل پڑا ہے، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو کچھ سود میں سے باقی رہ گیا، اگر تم مومن ہو، پھر اگر نہیں چھوڑتے تو تباہ ہو جاؤ لڑنے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور حدیث کی روشنی سے یہ ہے کہ سود کا 1 درہم جس کو آدمی جان بوجھ کر کھاتا ہے، 36 بار زنا سے زیادہ گناہ رکھتا ہے۔ اور ایک اور جگہ حدیث ہے کہ سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں، ان میں سے سب سے ادنیٰ درجہ وہ ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے۔ دوستو، ہمیں اس بڑے گناہ سود کھانا سے بچنا چاہیے۔
چھٹے نمبر پر آتا ہے میدان جنگ سے بھاگنا۔ دوستو، اگر ہمیں ہمارے اسلام کی خاطر کافروں سے جنگ لڑنا پڑے تو ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور آیات ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، جب تم کافروں سے میدان جنگ میں ملو تو ان سے پیٹھیں نہ پھیرو۔ ساتواں بڑا گناہ یہ ہے کہ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ دوستو، ہمیں اس بڑے گناہ سے بچنا چاہیے۔ جو کوئی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتا ہے، حق یہ ہے، یہ فاسق ہے، اس کی توبہ قبول نہ کی جائے۔ اگر اس نے 4 گواہ پیش نہ کیے تو 3 نتیجے آئیں گے: اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، اس کی توبہ قبول نہ کی جائے، اس کی گواہی قبول نہ کی جائے۔ یہ فاسق ہے۔ اگر توبہ کر لے تو اس کی گواہی قبول کی جائے۔ تو دوستو، ہمیں ان 7 بڑے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے اور ان بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ اوکے، اللہ حافظ۔